جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں، ایک نوکرانی تھی جو گھر کے کام کاج کے علاوہ اس کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور وہ بری طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے معاملات اور رہن سہن سے اس کی سخت دلی کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے برائی، لیکن اپنی ماں کے حق میں بھی نرم گوشہ نہیں تھا۔ جبکہ اس کی ماں فالج کے شدید حملہ کے علاوہ بینائی سے محروم ہو چکی تھی، وہ اپنے نوجوان بیٹے کی محبت اور دیکھ بھال کی محتاج تھی۔ ماں کی خدمت کا کیا ذکر، اس نے تو اپنی بوڑھی ماں کی طرف کبھی پیار بھری نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا تھا، ماں کے سارے معاملات کی نگرانی اور دیکھ بھال نوکرانی پر ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ وہ اپنی عمر رسیدہ ماں کی خدمت اور اطاعت کی بجائے اس کے ساتھ تلخ کلامی سے پیش آتا تھا، اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے اس کو تکلیف دیتا تھا اور اس کے جذبات کو بری طرح ٹھیس پہنچاتا تھا۔ اس نالائق اور نافرمان بیٹے کی جرأت دیکھیے کہ وہ اپنی ماں کی پنشن کی رقم وصول کرنے کے لیے اسے وہیل چیئر پر بینک میں لے جاتا اور اسی دوران اپنی اسی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا جس کی پنشن کی رقم سے وہ اپنی جیب گرم کیا کرتا تھا۔ ماں عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے محروم اور فالج کے حملے سے اپاہج ہو چکی تھی۔ وہ عمر کے آخری حصے میں اپنے نافرمان بیٹے کی اذیت ناک باتیں سنتی، مگر وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی، بہت مجبور تھی۔ وہ نالائق بیٹا اپنی ماں سے یہاں تک کہہ دیتا، "تو اندھی، فالج زدہ اور لقوہ کی ماری ہوئی ہے، تیری وجہ سے میں ابتلا اور آزمائش میں پڑ گیا ہوں۔" جب عمر کے آخری دنوں میں بوڑھی ماں اپنی ہی اولاد سے ایسی کڑوی کسیلی باتیں سنے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اس بات کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ وہ بیٹے کی باتیں سن کر بڑے صبر و تحمل اور ضبط سے کام لیتی تھی، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس کے دل سے آہ نکل جاتی اور وہ زور و قطار رونے لگتی۔ ماں کے آنسو دیکھ کر بجائے اس کے بیٹے کا دل نرم ہو جائے، الٹا اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلنے لگتے۔ ایک دفعہ تو اس نے ماں کے آنسو دیکھ کر یہاں تک کہہ دیا، "اللہ کی قسم، اگر تیری پنشن میری روزی سے مربوط نہ ہوتی تو میں تجھے بوڑھوں کے گھر چھوڑ آتا۔" نالائق بیٹا یہ جملہ کہتے ہوئے باہر نکل جاتا، مگر اس کی بوڑھی ماں کی جو کیفیت ہوتی وہ ناقابل بیان ہے۔ بیٹے کے یہ جارحانہ کلمات سے اس کا کلیجہ منہ کو آتا، شدید تکلیف اور غم سے اس کا دل پھٹ رہا ہوتا۔ بینک سے گھر واپس آتے ہی نالائق بیٹا اپنی ماں کی پنشن کا پیسہ جیب میں ڈالتا اور ماں کو نوکرانی کے حوالے کر کے باہر نکل جاتا، دوستوں کے ساتھ شب بسری کرتا، اس کے ساتھ لہو و لعاب میں وقت برباد کرتا اور کبھی کہیں سفر پر نکل جاتا۔ اس دوران وہ اپنی ماں کی فکر کرتا، نہ ہی اس کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا، بلکہ اس کی سنگ دلی دیکھیے وہ اپنے دوست و احباب کو بھی ماں کی خیریت دریافت کرنے سے منع کر دیتا، ماں کے قریبی رشتہ داروں کو ماں سے ملاقات کرنے سے سختی سے روک دیتا۔ بیچاری ماں اپنے اس نالائق بیٹے کی انتہائی تکلیف دہ باتیں برداشت کرتی، لیکن پھر بھی زبان پر حرف شکایت نہ لاتی۔ وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ماں کا یہ نافرمان بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پڑوسی ملک کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کا یہ سفر جہاز سے نہیں بلکہ کار کے ذریعے تھا۔ پڑوسی ملک پہنچ کر اس نے دوستوں کے ساتھ خوب گلچھڑے اڑائے، لہو و لعاب میں وقت گزارا۔ اس دوران ماں کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہ کی، اس کے دل میں اس سلسلے میں کوئی خیال پیدا نہ ہوا۔ پڑوسی ملک میں سیر سپاٹے کے بعد وہ دوستوں کی ٹولی کے ساتھ اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی حواس سے باتیں کرتے ہوئے سفر کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی کے اندر گپ شپ میں مشغول تھا، اچانک اس کی گاڑی الٹ گئی اور سب کے سب گاڑی کے نیچے دب گئے، مگر اتنے بڑے حادثے کے باوجود سارے نوجوان محفوظ رہے۔ انہیں تھوڑی بہت خراش آئی تھی، البتہ ان میں سے اگر کسی کو شدید چوٹیں آئی تھیں تو وہ آنکھ سے محروم اور فالج کے حملے کا شکار ماں کا وہ نافرمان بیٹا تھا جس نے ماں کی طرف کبھی محبت کی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، جس کی پنشن کی رقم بینک سے نکلوا کر پڑوسی ملک میں رنگ رلیاں منانے گیا تھا۔ اس شدید حادثے کے بعد نافرمان بیٹے کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ تقریباً 1 ماہ تک بستر پر رہا۔
ڈاکٹروں نے حتیٰ کہ اس کے پاؤں بچانے کی کوشش کی مگر آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ 1 ماہ بعد اسے ڈاکٹروں نے ہسپتال سے جانے کی اجازت دے دی مگر اب وہ پہلے کی طرح ہٹا کٹا نوجوان نہیں تھا، نہ اپنے پاؤں پر چل کر ہسپتال سے نکل سکتا تھا بلکہ وہ اسی طرح کسی کرسی پر نکلا جس طرح کی کرسی پر وہ اپنی ماں کو بٹھا کر پینشن کی رقم لینے بینک جایا کرتا تھا۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا جب اپنی والدہ کا یہ نافرمان بیٹا بینک کے پھیرے لگا رہا تھا مگر وہ اپنی ماں کی پینشن ہٹانے نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے امدادی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ سبق دیا، ہم جیسا کریں گے دنیا میں بھی ویسا بھریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار رہیں اور ان کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکیں تاکہ ہماری آنے والی نسل وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔